جو خدا ہوتے ہیں مجموعی طور پر ان کی 3 قسمیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ بھی دی۔ نمبر 1 تھا مثلا مظاہر پرستی، کائنات کی مختلف چیزوں کی عبادت کرنا۔ نمبر 2 اسلاف پرستی، اس چیز کو بھی یاد رکھیں اسلاف پرستی سے کیا مراد ہے، جو ان کے بڑے لوگ گزرے ہیں جن میں ماں، اس کے والدین وغیرہ، آبا و اجداد ان کی۔ اور تیسری نمبر پر جو ہے نا وہ ہے شاہ پرستی، یعنی بادشاہوں کی پوجا پاٹ وغیرہ کرنا۔ اچھا پھر یہ جو ہوتی ہے نا ان کی جو عبادت وغیرہ یہ کرتے ہیں، تو ان کے پھر 3 مختلف صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ مختلف صورتیں ہیں نا۔ تو یہ انہوں نے تو یہاں لکھا ہے کہ شنٹوازم کی جو مرکزی فرقوں کی تعداد وہ کتنی ہے؟ وہ 13 ہے، لیکن مخصوص ان کے 3 طریقے ہیں۔ مخصوص کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہاں شنٹوازم کے نا دیکھو، ایک ہوتا ہے جس طرح لکھا ہے ریاستی شنٹوازم، ایک فرقہ وارانہ شنٹوازم، اور ایک ہوتا ہے گھریلو شنٹوازم۔ فرقہ وارانہ شنٹوازم میں یہ سارے باقی 1 اور 2 تو جو 12 بچ جاتے ہیں نا یا 11 وہ اس فرقہ وارانہ شنٹوازم کے تحت جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے کہ ریاستی شنٹوازم کیسے، ریاست کا تو مطلب یہ ہے نا جو سرکاری امداد کے ذریعے تیار کردہ شنٹوازم کی مذہبی اور مقدس زیارت گاہیں ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک سرکاری طور پر ایک مسجد ہو، یہ وہ جس طرح ہمارے مسلمانوں کی بنائی، جیسے شاہ فیصل، خیر شاہ فیصل تو انہوں نے مسجد ہے ویسے، لیکن اللہ معاف کرے یہ تو ادھر ایسا ہے جیسے کہ کوئی سیاحتی پارک وغیرہ ہوتا ہے، ادھر لوگ ہے نا بے پردگی ہوتی ہے، لوگ تصویریں کھینچتے ہوں، ویڈیوز وغیرہ، یہ سارا کچھ بنا۔ ہمارے ادھر یہ نزدیک ہے نا، تو ادھر یہ سارا کچھ بہت ہوتا ہے۔ تو جو ریاستی شنٹوازم میں یہ ان کی وہ مقدس جگہ ہیں اور وہ جو مذہبی جگہ ہیں جن کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور وہاں پر جو عبادت کی جاتی ہے تو اس کو ریاستی شنٹوازم وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ تنخواہ دار علماء ہیں جن کی کفال حکومت کے ذمے تھی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس زیارت گاہ کا کسی اہم اور مقامی دیوتا یا ہیرو یا کسی خاص واقعے سے منسوب ہونا ضروری تھا، اور جو زیارت گاہ وغیرہ معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسے وہ عمارتوں کی صورت میں تعمیر کیا جاتا ہے، اور ایک اندرونی اور ایک بیرونی زیارت گاہ میں پہنچ کر زائرین اس واقعے کی اہمیت پر غور و فکر کرتا ہے، درمیانے درجے کی کوئی بھی بین چڑھاتا ہے، مختصر سی بات کر کے جب اندرونی حصے میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے اس دیوتا یا واقعے سے متعلق اہم چیزوں کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ریاستی شنٹوازم ہوتا ہے نا اس میں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس علاقے یا اس جگہ کی سے جو ہے نا جو انہوں نے جگہ بنائی ہے نا، وہ کسی ان کے جو بڑے ہوتے ہیں کسی ان کے دیوتا کے سے ریلیٹڈ وہاں کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے، یا اس واقعے کی پاداش میں اس کو جو ہے انہوں نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ جب اندر جاتے ہیں تو وہ لوگ اس وہاں غور و فکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیسی عبادت کی ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ریاستی شنٹوازم، بس آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ ریاستی شنٹوازم سے وہ ان کی مقدس اور مذہبی جگہ ہیں جن کو سرکاری کیا ہے وہ سرپرستی میں حاصل ہے، اور وہاں جو ان کے علماء ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں بھی جو ہے نا وہ سرکاری طور پر وہ مل جاتی ہے، تو اس کو ریاستی شنٹوازم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا میزونی، تو جس طرح مطلب عیسائیوں میں جس طرح چرچ ہوتا ہے، یہودیت میں جس طرح سیناگوگ ہوتا ہے، اسلام میں جس طرح مثال کے طور پر ایک مسجد ہوتی ہے سرکاری، اور جس طرح ہندو میں مندر ہوتا ہے، سکھوں میں جس طرح گردوارہ ہوتا ہے، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، ہاں وہ بھی سمجھا، ہاں بس اسی طرح سے ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح ہے۔ اچھا نمبر 2 جو ہے فرقہ وارانہ شنٹوازم۔ فرقہ وارانہ شنٹوازم میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شنٹوازم کی مرکزی فرقی تعداد 13 ہے، لیکن آسانی کی خاطر ہم انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور انہیں کو فرقہ وارانہ شنٹوازم بھی وہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو 13 ہے نا، 13 کے مجموعے کو فرقہ وارانہ شنٹوازم کہا جاتا ہے۔ ایک تو دیکھو نا 13 فرقے ہیں، لیکن انہوں نے اس فرقہ وارانہ شنٹوازم میں اس 13 فرقوں کو سب کو جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے، وہ شامل کر دیا، ان کو نام بھی جو دیا ہے وہ فرقہ وارانہ وہ شنٹوازم نام دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 وہ فرقے جن کی بنیادی عبادت کا مستحق پتھر ہیں، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو،
اس لیے پہاڑ جاپانیوں کے لیے اپنے اندر مخصوص کشش رکھتے ہیں جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ فرقے جو فلاحی اور بہبود عامہ کے کاموں میں رضاکارانہ طور پر شرکت کرتے ہیں اور اس پر زور بھی دیتے ہیں، جیسے فلاحی ادارے جو لوگ قائم کرتے ہیں، ٹرسٹ وغیرہ قائم کرتے ہیں، کچھ اس میں یہ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ فرقے جو فاقہ کشی، ضبط نفس، ٹھنڈے پانی میں نہانے اور اس قسم کی دیگر خرافات کا وہ شکار ہے، تو یہ بھی ان چیزوں کے اندر جو ہے نا فرقہ وارانہ شنٹوئزم کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت تصور کرتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر گھریلو شنٹوئزم۔ گھریلو شنٹوئزم کیا تھا؟ عام جاپانی اور گھریلو زندگی میں شنٹوئزم کی تصویر انتہائی سادہ ہے۔ شیلف کے اوپر اپنے خداؤں بالخصوص آباء و اجداد کے نام کو نڈا کرانا، پھول اور پھل وغیرہ اور ان کے سامنے پیش کرنا، ہاتھ منہ دھو کر مختصر سی بات کر لینا گھریلو شنٹوئزم کے مختصر سا خاکہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جن کے آباء و اجداد ہوتے ہیں ان کے مجسمے یا ان کے تصاویر بنا کر بس ان کے سامنے، جس طرح ہندو نہیں ہوتے مورتی کے سامنے اس طرح ہاتھ اوپر کر کے ہاتھ دھو کے اس طرح ماتھا چومنا وغیرہ یہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا گھریلو شنٹوئزم میں۔ اور اس کی آسان تعریف یہی ہے کہ گھروں کے اندر جو محدود عبادت ان کی ہوتی ہے، چاہے وہ مجسموں کی صورت میں ہو، چاہے تصاویر کی صورت میں ہو، اور اپنے مخصوص اعمال کے ذریعے ان کی عبادت کرنا، ان کو یاد کرنا، اس کو گھریلو شنٹوئزم وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، شنٹوئزم کی مذہبی کتابیں۔ مذہبی کتابیں ان کا کون سے ہیں؟ تو اس مذہب کی 2 کتابوں کا حوالہ مل سکتا ہے جن میں قدیم دیوتاؤں کی حیرت انگیز کارناموں اور درخت و پہاڑ جیسے دیوتاؤں کا بھی ذکر ہے، کوجیکی اور فیہونگی۔ بس یہ نام 2 آپ یاد رکھیے، باقی تو شاید ان کا نہیں ملتا ہوگا، لیکن یہ انہوں نے یہاں لکھا ہے کوجیکی اور فیہونگی جو ہے نا، یہ ان کی 2 کتابیں ہیں، اور ان میں بھی درخت، پہاڑ اور اس طرح دیوتاؤں کی وغیرہ ذکر ہیں، جس طرح ان کا ادھر ہے نا یہ اپنشد میں وغیرہ، یا قرآن کے اندر جو ہندو کی مقدس کتاب ہے نا قرآن، جس میں دیوتاؤں اور اس طرح دیوتاؤں کی اور مختلف چیزوں کی جس طرح ہوتی ہے نا دیوتا وغیرہ کی، اسی طرح ان میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے،